السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہماری مینٹور، ہماری گائیڈ، ہماری ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا نام ہے مسز نزہت حسن جعفری۔ مس نزہت از ون آف دوز ٹیچرز جنہوں نے ارلی ایئرز میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کیا ہے، بچوں کو اس طرح ویلکم کرنا کہ انہیں اسکول آنا اچھا لگے۔ مس نزہت کا بات کرنے کا انداز، پڑھانے کا انداز اور ان کا بچوں سے انٹریکٹ کرنے کا انداز ان کو ہمیشہ سے بچوں کو بہت پسند آتا تھا، اینڈ شی یوز ٹو بی دا فیوریٹ ٹیچر آف آل دا اسٹوڈنٹس۔ تو چلتے ہیں مس نزہت سے ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم، وعلیکم السلام بیٹا۔ کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم تو بیٹا ٹھیک ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ بہت اچھا گزر رہی ہے۔ الحمدللہ میم، تھینک یو سو مچ، آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا، آئی نو شارٹ نوٹس۔ The pleasure is mine. It's always mine. تم تو خیر اپنی بچی ہو، مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے ملنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھا رہی تھی اور جب میں پریپ میں پڑھاتی تھی تو میں آزاد نظم لکھنے کی شوقین ہوں، تو میری 2-3 نظمیں جو ہیں نا وہ صرف پریپ کے بچوں پر، کیونکہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے اس وقت۔ بالکل میم، نہیں بچوں کے ساتھ آپ کا ویسے ہی بہت پیار تھا اور آپ بھی اسٹوڈنٹس کی بہت فیوریٹ ٹیچر تھی۔ آئی ریمبر بچے آپ کے نا ارد گرد پھر رہے ہوتے تھے۔ مجھے اچھا لگا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میم اسٹارٹ کرتے ہیں، پاسٹ میں جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے جانتے ہیں کیا آپ کے بیک جرنی کیا رہ چکی، کہاں سے بلونگ کیا۔ اگر ہم بالکل بیک جرنی سے شروع کریں تو 1960 میں میری ڈیٹ برتھ ہے، جنوری، اور کراچی میری پلیس آف برتھ ہے۔ جب میں ریکال کرتی ہوں اپنی میموریز، 1965 کی وار میں میرے فادر اس پاکستان میں تھے اس وقت کے، اور ہم لوگ پاکستان میں تھے تو گھر میں ظاہر بہت پریشانی بھی تھی اور سب کچھ تھا، بٹ ایون ایٹ دیٹ ٹائم، ایٹ دا ٹائم آف وار، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اتنے چھوٹے بھی تھے نا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ نا، میرے ماموں وغیرہ تھے اور وہ جو سرحد پہ لوگ تھے ان کے لیے چیزیں کلیکٹ کرتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ چیزیں کلیکٹ کرنے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے نا۔ تو وہ جو پہلی میموری میرے ذہن میں ہے اپنے بچپن کی وہ ہے، اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر میرے فادر کی پوسٹنگ ڈھاکہ میں تھی تو ہم لوگ ڈھاکہ میں چلے گئے، میری ایجوکیشن اسٹارٹ ڈھاکہ سے ہوئی۔ پھر ہم لوگ 71 سے پہلے ہی 69 میں ہم لوگ واپس ایسٹ پاکستان آ گئے۔ میرے فادر کی پوسٹنگ یہاں ہو گئی پنڈی میں۔ جب میں آئی ہوں تو سرپرائزنگلی وہاں پہ میں کلاس 2 پڑھتی ہوئی آئی تھی اور یہاں پہ کلاس 4 میں مجھے ایڈمیشن مل رہا تھا۔ یہ ڈفرنس تھا کوالٹی آف ایجوکیشن کا فرام ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں۔ اچھا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کو ہم لوگوں نے اہمیت نہیں دی کبھی بھی، اور اس بات کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ۔ اور پھر جب میں ڈھاکہ گئی، میں نے یہی دیکھا کہ وہاں کی کوالٹی آف ایجوکیشن بہت بہتر، اچھا صحیح، ان کا سلیبس ایسٹ پاکستان سے بہت بہتر تھا اس وقت کا۔ اب کا ظاہر مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت بہت بہتر تھا، بہت ڈفرنس تھا۔ خیر میں نے پھر یہاں پہ پنڈی میں پڑھنا شروع کیا، پھر میری مدر کو کینسر ہو گیا، دین وی وینٹ ٹو کراچی، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو کراچی سے بلانگ کرے ہیں۔ دین آفٹر میٹرک میری شادی ہو گئی، ظاہر فیملی لائف، پھر میں نے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتی رہی، بچے بھی ہوتے رہے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بینک میں تھے۔ ہماری لائف سے کہتے ہیں 1975 میں میری شادی ہوئی تھی اور 2018 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اٹ واز اے ویری اسموتھ جرنی۔ چھوٹی موٹی بھی جو ہوتی ہے نا چک پک، وہ بھی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کبھی کچھ کہتے ہی نہیں، جو تمہارا دل چاہے کر۔ مطلب ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان کا تھرو آؤٹ لائف یہی تھا، اچھا حسن جی میں یہ کرنے جا رہی ہوں، جو تمہارا دل چاہے کر لو، حسن مجھے جاب کی آفر ہوئی ہے، جو تمہارا دل چاہے کر لو۔ پہلے میں نے ایک چھوٹا اسکول جوائن کیا جب میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر 1992 میں نے برن ہال جوائن کر لیا۔ میں گئی تھی اپنے بیٹے کو، میرا بیٹا برن ہال میں کلاس 4 میں، تو میں اس کو ڈے بورڈر کرنے گئی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ وہ وہیں پہ گیمز کر لے۔ تو اس وقت کی وائس پرنسپل تھی مسز منظور۔ جب میں ان کے پاس گئی، میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، تو ایک دم کہنے لگی آپ جاب کرنا چاہیں گی؟ تو کہنے لگی کہ اگر آپ جاب کرنا چاہتی ہیں تو آپ آ جائیں۔ میں نے کہا میم اس طرح سے ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بات کروں گی۔ تو پھر میں گھر گئی، میں نے ہسبینڈ سے بات کی، اور سب سے زیادہ میں اپنے فادر ان لا کو بہت سنتی تھی۔ میں نے کہا پاپا مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، چلے جاؤ دیکھ لو کیا کہتی ہیں۔ دوسرے دن میں گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے انٹرویو کے لیے کب آنا ہوگا، ٹیسٹ کب ہوگا؟ کہتی ہیں مجھے کاغذ پکڑایا، کہنے لگی اس پہ اپلیکیشن لکھ دو۔ میں نے اپلیکیشن لکھی، کہنے لگی یہ تمہارا ریٹن ٹیسٹ ہو گیا، چلو میرے ساتھ انٹرویو دے دو۔ بالکل، ویری نائس۔ لے کے گئی بریگیڈیئر حمیدہ کے پاس، کہنے لگی انہوں نے انٹرویو لیا، کہنے لگے آپ کب جوائن کر رہی ہیں؟ اینڈ اٹ واز لائک دیٹ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ آفٹر دیٹ 1920 تک I was with برن ہال۔ یو مسٹ سے کہ ایک میرا گھر تھا، دوسرا گھر یہ ہو گیا تھا جو برن ہال ہے۔ بہت اچھا وقت گزرا، اللہ کا شکر ہے، لیکن جیسے اپنے خاندان میں ہر وقت اچھا نہیں ہوتا۔ میں نیچر میں خاصی تھوڑی سی، لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میرا سائن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ باتوں کو بہت زیادہ لپیٹ کے نہیں رکھتے، جو بات ہوتی ہے وہی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے اچھے برے وقت آئے، جب کشتی تیر رہی ہوتی ہے تو طوفان تو آتے ہیں نا، اور لہریں کبھی بلند
بلند ہوتی ہیں, کبھی کم ہوتی ہیں, کبھی بہت اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے آپ کی. لیکن یہ بات میں کہوں گی کہ ہم نے ہر دور کو بہت انجوائے کیا اور بہت ہنس کے گزارا, اور میں نے اپنی ساری کولیگس کے ساتھ اور سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا. لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میری اپنی اسٹرینتھ جو تھی وہ میرے بچے مطلب جو اسکول کے بچے. گھر میں تو خیر ماشاء اللہ بہت سپورٹ تھی, میرے ان لاز بھی بہت اچھے تھے. آپ یہ سوچ لیں کہ میرے ان لاز اتنے اچھے تھے کہ جب میری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو اس نے کہا تم کیسا گھر دیکھتی ہو اس کے لیے, تو میں نے کہا میں بس یہ چاہتی ہوں جیسے ساس سسر میرے ہیں اس کو بھی ایسے ہی مل جائیں. ماشاءاللہ. اسکول میں میری اسٹرینتھ اور کوئی نہیں تھا, میرے بچے تھے. 2 ٹیچرز جن کی میں ہمیشہ بہت احسان مند رہوں گی, جن سے میں نے بہت سیکھا اپنے ساتھ. ایک مسز جعفری تھی جو اردو کی ٹیچر تھی, اور ایک مسز ذوالقرنین تھی جس سے میں نے بہت سیکھا. مسز ذوالقرنین کا وہ جملہ میں ضرور دہرانا چاہوں گی اس وقت. ایک وقت آیا جب آپ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کا دل چاہتا ہے اس کو پلٹ نہیں, یہاں پہ غلط ہے, یہ ایجوکیشن کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن آپ کو صحیح نہیں کر پاتے. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو میں چھوڑ رہا ہوں نا. تو میں مس ذوالقرنین کے پاس گئی ایک دن مارننگ میں, اور میں نے جا کہا کہ ارلی مارننگ میں نے جا کے کہا کہ مس ذوالقرنین میں خاصی میں آج ریزگنیشن دے دوں گی. کہنے لگی کیوں؟ میں نے بتایا, ان کو بھی پتا تھا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ, میں نے کہا یہ ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ نصرت جو تم کر سکتی ہو وہ کر رہی ہو. میں نے کہا جو کچھ میرے بس میں ہے وہ میں کر رہی ہوں, لیکن کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہے. انہوں نے بہت آرام سے کہا تھا اگر تم چلی گئی تو وہ بس والی بھی چیز کون کرے گا. ان کے اس جملے نے مجھے اتنی طاقت دی کہ وہ میرا 4تھا یا 5واں سال تھا اسکول میں. اس کے بعد میں نے پھر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ریزائن دوں گی. مسز جعفری ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور ایک چیز جو میں نے مسز مصطفیٰ کو میرا ساتھ بہت کم رہا, صرف 1 سال کا رہا, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئی. مسز مصطفیٰ نے مجھے برن ہال میں جینے کا سلیقہ سکھایا. ابھی بھی جب میں ان کی بات کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میں پہلے دن اس کلاس میں گئی, شی واز سو سینئر, اور اتنی سینئر ٹیچر. جب میں بورڈ لکھتی تھی, جو ہماری پریپ کے بچے تھوڑے پہلے چلے جاتے تھے, میرا ان کا کلاس روم ساتھ تھا. جب میں بورڈ لکھتی تھی نا ریٹرن, تو آ کے بڑے مزے سے اپنی ساڑی پکڑ کے آتی تھی, کہتی تھی دکھائیں نصرت آپ نے کیا لکھا, ذرا میں دیکھوں آپ نے کوئی نیا کیا کیا, میں بھی اپنی کلاس میں کروں گی. آپ سوچیں آپ سے اتنی سینئر ٹیچر جو ریٹائر ہونے والی ہے, جو آپ کو بتا رہی ہے, اس وقت بھی ان میں سیکھنے کا جذبہ. سمجھو کہ مجھ جیسی ٹیچر سے جس کو وہاں پہ برن ہال میں بھی پہلا سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, تو دیٹ واز دا ارلی ایئرز آف برن ہال. بہت اچھے تھے. جو ہمارے پہلے بریگیڈیئر تھے بریگیڈیئر صدیقی, جنہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا, تو ان کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ جو ان کی فیوریٹ تھی. اس میں نے یہ کہا تھا کہ بریگیڈیئر صدیقی نے مجھے جو انٹرویو لیا, اور انٹرویو لینے کے بعد آپ سوچیں ایک بریگیڈیئر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مس نصرت آپ جائیں گی جب یہاں پہ مسز جعفری, تو آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا, لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا صحیح. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے اگلی پوری تھرو آؤٹ 1992 سے 2020 تک, یہ وہ جملے ہیں جنہوں نے مجھے طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, حالات کو سمجھنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا. ایک بڑے مزے کی بات ہے, ہم پکنک پہ گئے, ٹیچرز کی پکنک تھی, تو بیت بازی ہو رہی تھی. اب جیسے دیکھیے مجھے میرے پیچھے کھڑے ہوئے, میں سوچ رہی تھی, تو ایک دم وہ کہتے ہیں مسز جعفری بولیں کون سا شعر آئے گا. اچھا میں یوں دیکھ رہی ہوں, میں مسز جعفری کے نام سے فیملیئر ہی نہیں تھی. میں سوچوں میرا نام تو نصرت ہے, مسز جعفری کون بیٹی. مجھے کبھی نہیں مسز جعفری کے نام سے کسی نے بلایا ہی نہیں تھا نا. دیکھو جب تک آپ پروفیشنل لائف میں نہیں آتے, آپ مسز نہیں ہوتے, آپ نصرت ہوتے ہو, رفعت ہوتے ہو, یہ ہوتے ہو. جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہو تب آپ مسز جعفری یا اس نام سے ریکگنائز کیے جاتے ہو, تو اس لیے وہ آپ کو تھوڑا اسٹرینج لگتا ہے شروع میں. بالکل صحیح ہے. تو شروع میں تو میں پریپ ہی لیتی رہی, کافی سال میں نے پریپ لی. جب سے برن ہال جوائن کیا اس کے بعد سے اناؤنسمنٹ کی ڈیوٹی مسز ذوالقرنین کے ساتھ میرے پاس آ گئی تھی. جب تک میں ہیڈ مسٹریس نہیں بنی تب تک اناؤنسمنٹ میرے پاس ہی تھی. بالکل. اناؤنسمنٹ کو بہت انجوائے کرتی تھی. پیرنٹس ڈے پہ پیرنٹس ڈے پہ, اسپورٹس ڈے پہ اناؤنسمنٹ, کلر ڈے پہ اناؤنسمنٹ, سب جگہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ہم ٹیچرز اناؤنس کرتے تھے, بعد میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لڑکیوں کو بھی ٹرین کریں نا. تو سینئر لڑکیاں جو ہوتی تھیں ان میں سے ہم 2 ایک اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے, 2 انگلش کے لیے 2 اردو کے لیے. جب میں ان بچیوں کو سکھا رہی ہوتی تھی نا تو مجھے بہت مزہ آتا تھا اس میں, اور جب وہ کچھ اچھا بول دیتی تھیں, اچھا انداز اپنا لیتی تھیں, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میں نے وہ ٹائم بہت انجوائے کیا. حالانکہ اس وقت آپ کے اوپر بہت برڈن ہوتا ہے, چیف گیسٹ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. میم آپ کا بہت زیادہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہر کوئی کہتا ہے, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے, یو آر ویری پروفیشنل ان ایوری تھنگ. تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتانا چاہیں گے؟ پروفیشنلزم جو ہے نا بیٹا, میں ہر چیز کو پروفیشن سمجھتی ہوں. دس از مائی اون پرسپشن اباؤٹ دا پروفیشن. یہاں تک کہ اگر ایک ہاؤس وائف بھی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ بھی ایک پروفیشن ہے, ناٹ دیٹ کہ آپ جا رہی ہیں اور کما رہی ہیں تو پروفیشن ہے. اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے, بٹ اف یو آر ڈوئنگ اے جاب, اے ڈیوٹی, دیٹ از پروفیشن. پروفیشنلزم تو آپ کو ہر جگہ کرنا پڑتا ہے. ایک اچھی بیوی بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے, ایک اچھی ماسی بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کو پہلے سمجھنا ہے, پھر اس کو ادا
ادا کرنا ہے, تبھی آپ بہترین ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک دیکھو پروردگار بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ جو کام کرو پوری اس کو خلوص چاہیے نا, بالکل خلوص ہونا چاہیے, اور جب خلوص ہوتا ہے تو خود بخود پروفیشنلزم آ جاتا ہے, اس میں آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پروفیشنل ماں ہے نا, تو آپ بچے کو موبائل دے کے بٹھا نہیں دیں گے کہ چلو میں تھوڑی دیر سو لے, آپ اپنے اوپر تکلیف برداشت کریں گے کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ماں ہے. میرے خدا کی ریکوائرمنٹ تھی مجھ سے ایز اے بندہ. ویری نائس میم. تو میم آگے چلتے ہیں, مونٹیسری کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے انٹروڈیوس کروایا مونٹیسری کو, آپ ہی کے ٹائم پہ آیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی؟ اچھا بیٹا, مونٹیسری کا یہ ہے کہ میں پریپ لیتی تھی اور کافی سال میں نے پریپ لی. میں بگڑے صدیقی تھے, ایک پہلے سال وہ تھے, پھر اس کے بعد دوسرے 2 سال کے بعد وہ بھی ریٹائر ہو گئے. ان کے بعد میں نے بک چینج کروا دی, اردو کی کتاب چینج کرا دی. لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو, کتاب چینج کر کے کہ بہت اچھی کتاب ہے, بہت بہتر ہے یہ. کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج کل کا بچہ جو ہے وہ اس کے بعد اسکرین بہت زیادہ ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہمارے زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی تو یہ کتاب ابھی بھی بہت اچھی نہیں. اس بچے کو ہم نے اس کتاب کی طرف لانا ہے, تو کتاب بھی اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے کہ بچہ کتاب کی طرف آئے. میرا اپنا یہ نظریہ تھا, تو اس وجہ سے میں نے کتاب چینج کرائی اینڈ ویری پازیٹیو, شکر ہے. اور اس کے بعد سے پھر جب تک میں رہی کو مجھے نہیں پتا, لیکن جب تک میں رہی تو اسی سیریز ڈفرینٹ اسی ٹائپ کی کتابیں چلتی رہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارا بہت سارا ٹیچرز کا وقت تھا نا, وہ لائنیں کھینچنے میں, لائنیں لگانے میں, اوپر لکھ کے دینے میں گزرتا. ہمارا جو لکھا ہوتا تھا ہاتھ کا لکھا ہوا, بچہ جو پڑھتا تھا وہ پرنٹ پڑھتا. بالکل. بچے کو ایٹ اے ٹائم 2 جگہ کنسنٹریٹ کرنا پڑتا. یہ دو باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں, اور میں نے بغیر صفدر سے بات کی کہ سر میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ان کو پرنٹ میں ہی دینا چاہیے تاکہ ان کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ نہ ہو رائٹنگ کی وجہ سے. اور جب ٹیچر کا اتنا وقت بچے گا تو وہی وقت بچے کو دے گی. جب ٹیچر نے لائن نہیں لگانی ہے, لائن اس کو لگی ہوئی مل رہی ہے, لائن لگانا کوئی اسکل بھی نہیں ہے کہ جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں. مارجنز ڈرا کرنا یہ کوئی اسکل نہیں ہے. تو تھینکس گاڈ ہی واز ود می. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مس جعفری, آپ نے جو کرنا ہے کریں. اینڈ اوور ہیئر آئی ایم ریئلی تھینکفل. ان کا اسسٹنٹ تھا, سیکٹری تھا زاہد, میں لکھتی تھی اور وہ سارا ٹائپ کرتا تھا. اور ہم دونوں 6-7 بجے تک بیٹھ کے 8 بجے تک بیٹھ کے بھی انگلش اردو میتھس تینوں کی سیریز آف بک ہم نے پریپ 1-2 کے لیے ڈیزائن کی. اور اس میں جو کچھ بھی پرنٹ کا تعلق ہے نا, میں کمپیوٹر پہ اتنی اچھی نہیں تھی. زاہد تھا جس نے میرے ساتھ کام کیا, اور زاہد نے میرے ساتھ مل کے وہ پوری نوٹ بکس کمپلیٹ کرائی انیشیل تھی. اس کے بعد پھر ٹیچرز بناتی رہیں, جو ماڈیفیکیشن ہوتی رہی وہ ہوتی رہی, لیکن وہ انیشیٹو تھا اور وہ ماڈیفیکیشن تھی. لوگ ایک لائن پہ چل پڑے تھے. تو اس کے بعد بہت سے اپنے کے اسکولوں نے اور بھی انٹروڈیوس کی چیز, جسے کہتے ہیں کہ جب آپ کی چیز انٹروڈیوس ہونے لگی دوسری جگہ پہ تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں کامیاب ہے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ وہ بہت اچھی رہی, اور بچوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. مطلب بچوں کی اپریسیشن آپ سوچیں گے کہ کیسے, کہ بچوں کی اپریسیشن آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ کمفرٹیبلی کام کرے نا تو وہ اس کی اپریسیشن ہوتی ہے. بالکل. اور جہاں تک مونٹیسری کا تعلق ہے, جب میں نے پریپ پڑھائی 4-5-6 سال ہو گئے تھے, تو ایک دفعہ میٹنگ ہماری ہوتی تھی, پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے خیال سے کیا ہے کیا نہیں. تو ظاہر ہے میں بھی بیٹھی تھی. میں تقریباً جب میں نے جوائن کیا ہے تو مسز ناہید رشید کے بعد پریپ کی انچارج میں ہی ہوتی تھی, تو میں ہی پریپ کی چیزیں ڈیل کر رہی ہوتی تھی. پوچھا پرنسپل نے کہ ہاں بھئی آپ اس ایریا میں آپ کو کیا ڈیولپمنٹ اس ایریا میں, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہم پریپ پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس بچہ آتا ہے 5 سال 3 سال وہ پڑھ چکا ہوتا ہے کہیں. یوزلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں 2.5 سال کے بچے کو ڈال دیتے ہیں, تو ہمارے پاس 2.5 سال بچہ پڑھ کے آتا ہے. مجھے سکھانا اتنا مشکل نہیں ہے, انڈو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. اور وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے میں آپ کو پتہ ہے 5 سال تک جو کچھ ایک سلیٹ ہوتی ہے وہ لکھی جا چکی ہوتی ہے. اب سلیٹ پہ مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دین واٹ ڈو یو وانٹ. میں نے کہا سر اسٹارٹ دا مونٹیسری. ہی واز ود می. پھر ہم نے بہت انجوائے کیا. ہم لوگ پنڈی جاتے تھے, فرنیچر لے کر آتے تھے, مونٹیسری اکوپمنٹ لے کر آتے تھے. مونٹیسری ٹرین ٹیچرز تھا, ان کا ڈھونڈنا ایک جویشیر لانے کے برابر تھا, کیونکہ ایبٹآباد میں تو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. تو ہم نے بہت کام کیا, لیکن ہم نے بہت انجوائے کیا. بہت انجوائے کیا. تو میم اس کے علاوہ آپ نے بورڈنگ ہاؤسز میں بھی کافی چینجز لائے, رینوویٹ کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ ایک زمانے میں انہوں نے کیا تھا, سیگریگیشن کر دی تھی بورڈرز اور ڈے اسکالرس کی, اور میرے پاس صرف بورڈرز تھے, پریپ کے سارے بورڈرز ہوتے تھے, اور میرا پھر ظاہر انٹریکشن بہت تھا ان کے ساتھ. ہم اس سے کہا گیا کہ ہم اس کو رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا آئیڈیاز پوچھے گئے. تو جو مل جل کے بات ہوتی ہے, تو یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ جو وہاں رہتی ہیں ٹیچر ان کو ہم ہٹا دیں اور ان کی
جگہ ہم ڈے ٹیچرس کو انوالو کریں تاکہ وہ بورڈرز کے ساتھ انوالو بھی ہوں, ان کے ہاؤس کو بھی دیکھیں. اور ظاہر ہے جو ایک دیکھیں نا, ایک ہے وہ رات دن ان بورڈرز کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی ہو لیکن کچھ چینج چاہیے ہوئے ہمیں بولیں. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے پریپ والے ہاؤس کو اور 3-4 والے ہاؤس کو ٹوٹلی رینویٹ کیا تھا. پریپ والے ہاؤس کے لیے ہماری مس عاتقہ تھی, اور جو دوسرا ہاؤس تھا اس کے لیے مس سمینہ عمران تھی جنہوں نے رینویٹ کروایا. بوتھ آف دیم ورک ویری ہارڈ. وہ اکیلی تو نہیں تھی, ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ڈیووشن اور ڈرائیو انہیں دونوں کی تھی. بالکل. اور انہوں نے بہت اچھا اس کو پوری لک انہوں نے چینج کر دی تھی اس کو. بورڈرز نے ظاہر ہے بہت زیادہ پسند کیا تھا, اسپیشلی جو 2 والے بچے 3 میں جاتے تھے نا تو وہ سب سے زیادہ خوش تھے. پریپ والے بچے کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہاؤس کیسا تھا. بالکل. 2 سے جو 3 میں جا رہا ہے اس کو پتا ہے 3-4 کا ہاؤس کیسا ہے. جب اس نے آ کے چھٹیوں کے بعد آ کے دیکھا تو اتنے خوش ہوئے تھے کہ ہمارا ہاؤس نیا بن گیا. ہم نے ونٹر بریک میں سارا کام کیا تھا. ٹیچرز ہماری اتنی ڈیووٹیڈ تھی, ونٹر بریک کو وہ لوگ کہیں نہیں گئی, تھرو آؤٹ وہ وہاں پہ کام کرتی رہی. ظاہر ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہی تھی, لیکن ایک کھڑا ہونا تو انہیں کی بات ہوتی تھی نا. کمبائنڈ ایفرٹ تھی. کوئی بھی کام آدمی اکیلے نہیں کر سکتا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی, دونوں طرح سے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میم, بالکل. اٹ واز فن. اچھا تھا, بہت اچھا. بورڈنگ ہاؤس کو رینویٹ کرنا, اس کو سب صحیح کرنا. میم ڈفرینٹ رولز آپ نے ادا کیے, دین ایونچولی یو بیکیم ہیڈ مسٹریس. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, بیکاز یو ور دا فرسٹ ہیڈ مسٹریس, کیونکہ وہ چینج ہو گیا تھا, پہلے وائس پرنسپل. پہلے وائس پرنسپل ہوتی تھی, اس کے بعد جب میں آئی ہوں تو انہوں نے ہیڈ مسٹریس کر دیا تھا. وائس پرنسپل کا ڈیزگنیشن ہی ختم کر دیا تھا انہوں نے. جو وائس پرنسپل کے جتنے کام تھے وہ ہیڈ مسٹریس کرتی تھی. اس کے بعد ہیڈ مسٹریس اور ایز اے ٹیچر میں تمہیں بتاؤں, مجھے ہر رول میں مزہ آتا ہے. مجھے کام کرنا اچھا لگتا تھا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کام کیا ہے, کام ہو اور کام صحیح ہو. اور ایک بات جو مجھے ابھی تک یاد ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ میں جس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے, کہ میرے ساتھ جتنی بھی میری سینئر تھی, سینئر کون, جو میرے ساتھ وائس پرنسپل تھی, جتنی بھی گزری, اکثر نے میری بات زیادہ تر سنی ہے, اور پرنسپلز نے بھی سنی ہے. اینڈ آئی واز ویری لکی اباؤٹ دیٹ. تو جب آپ کی بات سنی بھی جا رہی ہو, آپ کنوے بھی کر رہے ہو, تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کام کو. وہ ایک بچہ تھا, وہ یہ بھی بالکل ارلی ایئرس کی بات ہے, ویک تھا تھوڑا پریپ میں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے میں تو بہت 2 and 2 4 کرنے والی عورت, تو میں نے لکھ دیا اس میں کہ اس میں یہ ویکنیس ہے. جو اس کی اینول رپورٹ جاتی ہے بچے, اس وقت بریگیڈیئر حامد رضا ہر بچے کی اینول رپورٹ خود پڑھتے تھے, پڑھ رہے تھے. مسز جعفری کو بلائیں, مجھے کلاس سے بلایا ہے, مسز جعفری یہ چینج کر کے لے آئے. میں نے کہا سر کیوں چینج کر کے لے آؤں؟ کہتے اتنا بلنٹلی تو نہیں لکھتے نا. میں نے کہا سر وہ ہے ہی ایسا, تو میں کیسے چینج کروں؟ اتنے مزے سے کہتے ہیں چلو میری خاطر چینج کر کے لے آؤ. تو مطلب یہ کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ ہاں آئی واز رائٹ. پھر بعد میں مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہی واز رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ لوگ جب شروع میں جاب شروع کرتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن بچے کے لیے جب آپ بہت زیادہ نیگیٹو لکھ دیتے ہو نا, تو بچہ نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے. بالکل اپریشیٹ کرتے کرتے آپ اپنی بات بھی کنوے کر سکتے ہو اور بات بتا بھی سکتے ہو پیرنٹس کو. اور یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بالکل مشکل نہیں ہے, بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں یہ بات. بالکل. لیکن اس وقت میں جیسے میں کہہ رہی ہوں, میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی. تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے سینئر جو تھے وہ میری بات سنتے. لائک ایک دفعہ ریزلٹ بن رہا تھا, ہماری بڑی سی ریزلٹ شیٹ ہوتی تھی جس پہ ہم پین سے لکھتے ذرا سا یہ غلط ہو جائے تو پورا کاٹ رہے ہیں. کمپیوٹر وغیرہ تو تھا نہیں کہ اس کو کریں. جب پہلی دفعہ کمپیوٹر پہ آنا شروع ہوئی کہ ہاں ریزلٹ کمپیوٹر پہ جائے گا اور بنے گا, اور یہ میں چلی گئی. اس وقت ہماری اس وقت کی ہیڈ مسٹریس جو تھی, وائس پرنسپل تھی اس وقت, میں نے کہا ہم بچوں کو پوزیشن دے کے کانشیس کیوں کرتے ہیں, ڈیگریڈ کیوں کرتے ہیں, ہمیں پوزیشن نہیں دینا چاہیے. اب ایک بچے کا 99.9 ہے, ایک کا 99.8 ہے, ایک فرسٹ ایک سیکنڈ ہے, اس نے ایک جملہ غلط لکھ دیا, یہ ایک لفظ غلط لکھ دیا, اسپیشلی پریپ میں, تو یہ تو کرمنل لگتا ہے مجھے. اور یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ نہیں ہے سوائے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے. تو میرے خیال سے ہمیں پوزیشن نہیں دینا چاہیے. ریزلٹ شیٹ دیں, پرسنٹیج یہ ہے, آپ دیکھ لیں اپنا بچہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ کتنوں سے بہتر ہے. ایک اور بات بھی ہوتی تھی نا, جیسے 3 بچے اگر فرسٹ آ گئے تو چوتھا بچہ سیکنڈ نہیں ہوگا, وہ فورتھ آئے گا. تو وائی فورتھ, بھائی وہ تو اپنے نمبروں کے حساب سے سیکنڈ آ رہا ہے نا, اس کی ایک غلطی پہ وہ فورتھ کیوں آ رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور اس سال سے ریزلٹ شیٹ جاتی رہی بہت لمبے عرصے. اچھا, ویری نائس. ریزلٹ شیٹ جاتی تھی, پریپ 1 2 میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تھی, پرسنٹیج ہوتی تھی بچے کی, اور پوری ریزلٹ شیٹ ہوتی تھی. فرسٹ بچہ 99.9 پہ آ رہا ہے, فرسٹ کریں 99 پہ آ رہا ہے, اور آپ کا بچہ 98 پہ آ رہا ہے, تو ہی از ناٹ بیڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اس کی پوزیشن چاہے 17 بھی ہو. ویری نائس. تو میم آپ کی ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی میموری یا کوئی اور میموری اپنے ٹینیور کی جو آپ کو ہوتا ہے, جیسے آپ نے شروع کی اپنی میموریز بتائی ہیں. جو ریٹائرمنٹ سے ریلیٹڈ بات ہے, تو ریٹائرمنٹ کے وقت
ہمارے بریگیڈیئر حنیف تھے اس وقت ٹائم پہ، اور اس زمانے میں ہم نے کنسٹرکشن کا بہت کام کیا، جسے کہتے ہیں اسکول کا حلیہ بدل دیا، پورا اسپورٹس کمپلیکس بنا تھا، کچن فلی ٹوٹلی رینویٹ ہوا تھا، جو پرانے چولہے اور پرانے تندور تھے اس کی جگہ سب بدل کے نیو اسٹیل کے ماڈرن بالکل کچن اکوپمنٹ ہوتے ہیں سارے وہ لگے تھے، کینٹین بالکل نئی بن گئی تھی، اس کے علاوہ لائبریری بہت اچھی دوبارہ شفٹ ہو کے بنی تھی، بورڈنگ ہاؤس جو دوسری سائڈ پہ بنا تھا پارکنگ کے ساتھ بہت زیادہ بنا تھا، پرانا بورڈنگ ہاؤس تھا اس کو رینویٹ کیا گیا تھا، وہ بھی پورا ٹوٹلی نیا بنا تھا، مطلب بہت تھوڑا سا ٹائم تھا لیکن بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی تھی۔ میم تھوڑا سا آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہوں گی، پروفیشنل لائف تو آپ نے بتا دی، کتنے بچے ہیں میم اور کیا کر رہے اللہ ہیں؟ کا شکر ہے بیٹا، شکر الحمدللہ، میرے 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی ہے جو برنال کی پڑھی ہوئی ہے، بیٹا میرا کلاس 6 تک برنال میں پڑھا تھا، اس کے بعد اس کو میں نے ایبٹ آباد پبلک میں ڈال دیا، بیٹی نے تھرو آؤٹ FSC تک وہیں پڑھا، اس کے بعد بیٹی میری چلی گئی CA کے لیے، CA انٹر کیا اس نے، اس کے بعد شادی ہو گئی اس کی اور وہ اپنے گھر میں ہے، اب وہ جاب نہیں کرتی ہے، سوشل ورک کرتی ہے، اس نے سوشل ورک میں اسپیشل ٹریننگ لے لی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے جو اس نے کمپلیٹ کر لی ہے، اس نے آل ٹوگیدر CA کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ شی وانٹس ٹو انجوائے دا فیملی لائف آلسو، تو اس نے وہ چھوڑ دیا ہے، اور اس نے 5 ہیں، پہلے تو 7 تھی اب 5 رہ گئی ہیں آرگنائزیشنز ہیں جن کے بورڈ آف گورنرز پہ ہے وہ، اچھا ویری اور نائس، سب والنٹیئر ورک ہے، اور اس میں 2 بہت مشہور ہیں، ایک ایپوا وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، بالکل، بیگم رانا لیاقت علی خان کی، اور دوسری جو وہ ہے IDU جو ہے وہ ہے جو آپ کے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، تو دوسرا وہ اسکول ہے، شکر الحمدللہ اس دفعہ لاسٹ NED یونیورسٹی کے ایگزام میں، کراچی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایگزام میں 3 بچوں نے، اسپیشل بچوں نے ایگزام کوالیفائی کیا اینڈ دے آر دیئر، اور وہ ماشاء اپنا، اور ایک بچے نے لا کا ایگزام پاس کیا اللہ، ویری نائس، اور وہ اپنا لا کا کورس کر رہا ہے، ویری اور نائس، اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اس کی کولیگس نے اس کے ساتھ بہت محنت کی، اس کو اسپیشل کمپیوٹر چاہیے تھے، جو اس کی کولیگس باہر تھی انہوں نے اسپیشل کمپیوٹر خود جو ایکسپینسو آئٹم ہے وہاں سے خرید کے بھیجے ہیں ان بچوں کے لیے، ویری نائس، تو دیٹ واز ویری کائنڈ آف دیم، اور ابھی جس کے ساتھ کام کری آئی ایم تھینکفل، وہ جو کام کری ہے وہ کام ہے جو میں کرنا چاہتی تھی لیکن میں کبھی بھی کر نہیں سکی، کسی ایسے کے کام آؤں جس کو میری ضرورت، ابھی میں ہوتا ہے کہ ابھی جب ان کے ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ مجھے بلا لیتی ہے، ہمیں ان کو ڈرامے کے لیے ٹرین کر دیں، ان کے ڈریسز کروا دیں، اینڈ آئی ریئلی انجوائے، پھر جب ایپوا کی طرف ہوتا ہے تو پھر مجھے بلا لیتی ہے، ہمارے نا اب یہ نیٹنگ کا سیزن ہے، ان کو نیٹنگ سکھا دیں، آئی لو نیٹنگ، وہ میرا ہابی ہے نیٹنگ، پھر میں چلی جاتی ہوں ان کو، میں وہ ان کو بٹھا کے، ان عورتوں کو بٹھا کے نیٹنگ سکھانا، ان کو نیٹنگ اسکل ہوتی ہے، ایکچولی ان کی اسکل ہوتی ہے لیکن ان کو اس کو پروفیشنلی کرنا نہیں آتا نا، بالکل سمجھ گئے، تو بس آپ کو ان کو پروفیشنلی کرنا بتانا ہوتا ہے، تو میں بھی this is how you're enjoying your دس از retirement. ہاؤ یس دس از ہاؤ آئی ایم انجوائنگ، اور آئی مسٹ سے کہ وہ جو بچے ہیں جو لا کر رہے ہیں نا، وہ سچا لولی بوائے، اچھا ماشاء اللہ، اتنا لائولی آپ سوچ نہیں سکتے ہو، اور اتنے بالکل صحیح، پازیٹیو ہیں وہ جس کی کوئی حد نہیں، ابھی ایک ویری بچے سے میں نائس، ملی، پہلے اس کی آئی سائٹ تھی، اب اس کی آئی سائٹ نہیں ہے، میرے ساتھ بھی کوئی اور لوگ بھی تھے، انہوں نے پوچھا تمہیں کیسا لگتا ہے، کہتے ہیں میرے خیال سے تو میرے اوپر خدا کی مہربانی ہے، کیونکہ اب میں سنگل ٹریک ہو گیا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں صرف اس پہ کنسنٹریٹ کرتا ہوں، دوسری چیزیں مجھے بادر نہیں کرتی۔ بس یہ دس از دا لیول آف ایمان جو ہم سب کو چاہیے۔ تو میم بیٹے کے بارے میں بتائیں۔ بیٹے نے میرا اللہ کا شکر ہے، یہاں سے اس نے FSC کیا، FSC کے بعد نرس سے اس نے انجینئرنگ کی، پھر اس کو HEC کی اسکالرشپ مل گئی، HEC کی اسکالرشپ پہ وہ ماسٹرس لیڈنگ ٹو PhD کے لیے چلا گیا، تو اس نے پھر مائکرو چپ ڈیزائننگ میں اس نے ڈاکٹریٹ اپنی کمپلیٹ کی، اور اب وہیں جاب کر رہا ہے، سویڈن میں جاب کر رہا ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک اور ہے، لیکن اس کو پاکستان بہت پسند ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں کب پاکستان واپس آ جاؤں۔ بالکل صحیح ہے۔ بفور لیونگ میم اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے، کوئی میسج کسی کو دینا چاہیں گی؟ بیٹا میں کیا، میری اوقات کیا کہ میں کسی کو میسج دوں گی، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہنے لگے ہیں دعا کے لیے، یار اب تو نے مجھے کتنا نواز رکھا ہے، تو بس یہ بس نوازا ہے، اللہ کی نوازشیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کہنا، جو میں شروع سے کہتی ہوں، جو کرو خلوص سے کرو، نتھنگ، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، کسی بھی پوزیشن پہ ہو، خلوص ہونا چاہیے، یہی ہمارا رب بھی ہم سے مانگتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، جس کو میں نے بہت فیس کیا، کہ جب میں نئی چیز لے کے آتی تھی تو اکثر لوگ آ کے کہتے تھے ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے لیے نہیں تیار کرو، آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو۔ بالکل صحیح ہے، ویری نائس میم، تھینک یو سو مچ۔ تھینک